لہٰذا ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کے دشمن بہت سارے ہیں اس دنیا میں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملک میں کون ایسا شخص ہے جو سمجھدار بھی ہے، چرب زبان بھی ہے، اس کی خدمات حاصل کر لو، اور اسلام کو جس طرح سے بھی چاہو نقصان پہنچاؤ، لوگوں کے عقائد میں تذبذب پیدا کرو، حتیٰ کہ یہ قادیانی فتنہ جو ہے وہ بھی انہی دشمنان اسلام کا بویا ہوا ایک بیج تھا جو سامنے آیا، اور کتنا نقصان اس امت کو ہوا۔ یہ یعنی چالاک آدمی تھا، ذہین آدمی تھا، چرب زبان تھا، زبان کا تیز تھا، آہستہ 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 نبوت ہی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اور آپ غور فرمائیے کہ اس کو ماننے والے جن لوگوں نے اس کو نبی مان لیا وہ کوئی کافر ہندو نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے۔ یعنی مسلمان اگر یعنی عقیدہ ختم نبوت پہ ان کا یقین اور ایمان ہی اتنا کمزور تھا، یا ان کے پاس دلائل نہیں تھے، یا انہوں نے بات کو صحیح سمجھا نہیں تھا، اور وہ جو بولتا گیا اس کو مانتے چلے گئے، اور اس کے نتیجے میں صرف وہ لوگ کہ جن لوگوں نے اس وقت اس کو مان لیا انہوں نے ہی اپنے ایمان کو ضائع نہیں کیا، بلکہ ان کی پوری نسلیں تباہ ہو گئیں۔ آج جو آپ کو قادیانی نظر آتا ہے وہ کون ہے؟ وہ انہی کی نسلوں میں سے، انہی کی اولاد میں سے ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگ، اس طرح کے بہت سے کردار آج بھی آپ کو مل جائیں گے جو باقاعدہ پلانٹڈ ہوتے ہیں، اور یہ ذلیل دام دین کو بیچ کر اور دین کو بدنام کر کے اور لوگوں کے ذہنوں میں تذبذب اور لوگوں کے درمیان انتشار اور فتنہ پھیلا کر لوگوں کے عقائد کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے فالوورز، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو بات بہت دور تک بڑی آسانی سے پہنچ جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ نہ دیکھیں اور اندھی تقلید میں کسی کے پیچھے چلنے لگ جائیں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس کا سلسلہ متصل چلا آ رہا ہے، بزرگان دین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کا سلسلہ متصل جڑا ہوا ہے، اس ہی کی پیروی کرنے میں عافیت ہے، بلکہ اس ہی کی پیروی کرنا حق ہے۔ اور اس کا غیر جو بیچ میں سے جس کا سلسلہ ہی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اس کا سلسلہ ہی بیچ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا اور جڑا ہوا نہیں ہے، لہذا سمجھ جانا چاہیے کہ یہ فتنہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور یہ نسلوں کی تباہی کا سبب بنے گا۔ ہم ویسے تو اپنے بہت سارے معاملات میں بڑی چھان پھٹک کر کے لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، کاروبار کرنا ہو، رشتہ کرنا ہو، کسی طرح کا بھی کوئی ٹرسٹ یا بھروسہ کرنا ہو تو اس میں بڑی احتیاط کرتے ہیں، چار لوگوں سے پوچھتے ہیں، بڑی تحقیق کر کے پھر قدم اٹھاتے ہیں۔ لیکن دین کا معاملہ جو ہے اس میں ذرا برابر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور آج کل یہ بہت بڑی مصیبت ہمارے درمیان ہے۔ دیکھیں سنیں تو صحیح کیا کہتا ہے، تو آپ میں اگر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوگی کہ اس کے فتنے کو رد کر سکے تو پھر اس کی دعوت کو قبول کر لے گا، یار بات تو صحیح کر رہا ہے، سبھی قرآن و حدیث سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک جو ہے وہ اب یہ حلیہ اختیار کر کے آ تو جاتا ہے، لیکن یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس طرح پہلے ادوار میں اسلام کے دشمن موجود تھے آج بھی موجود ہیں، اور ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو ہم پر ہے۔ قبر میں تو ہمیں ہی سلامت لے کر جانا ہے اس دولت کو، لہٰذا اس دولت کی حفاظت کا اہتمام ہم ہی پر ہے۔ یہ بارہا ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو بعض ایسے بھی جس طرح پہلے دشمن تھے اسی طرح آج بھی مخصوص ان کے عزائم ہوتے ہیں، وہ پلانٹڈ ہوتے ہیں، پیسہ لے رہے ہوتے ہیں باہر سے اور کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے ان سے متعلق ہو جاتے ہیں، فوراً سبسکرائب کر دیں گے، فوراً مرید بن جائیں گے، بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔